ایک ملک کا صدر جب دوسرے ملک میں گیا تو بچوں کو کھڑا کیا جاتا ہے پھول دے کر ان کے استقبال کے لیے۔ تو جو وہ مہمان صدر تھا اس نے بچوں سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ باتیں کرنے کے بعد جب وہ اندر گیا تو جو مہمان صدر تھا اس نے میزبان صدر سے کہا کیا کہ آپ کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے استاد کی؟ وہ جو میزبان صدر تھا وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ جو مہمان صدر تھا اس نے کہا کہ میں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا انجینئر بنوں گا، کسی نے کہا میں پائلٹ بنوں گا، تو کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہو کر استاد بنوں گا۔ کیا کوئی عزت نہیں ہے آپ کے معاشرے میں؟ تو وہ جو میزبان صدر تھا وہ بہت حیران ہوا۔ سن لیجئے، یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ استاد کے پیشے کو کیسے کمتر سمجھ سکتے ہیں؟ حالانکہ استاد کا پیشہ ہی بہت ہی اہم اور بڑا پیشہ ہے۔ باقی جتنے بھی عہدے ہیں، پیشے ہیں، یہ سب استاد کی ہی مرہون منت ہیں۔ اگر آپ کا استاد قابل ہے تو آپ کی نسلیں قابل ہیں۔ دیکھیے اپنے اسلاف کے بارے میں کہ کس طرح انہوں نے استاد کی عزت کی۔ استاد کا رتبہ اسی دن بڑا ہو گیا تھا جب تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، تو جن سے پڑھیں ان کا ادب، ان کی عزت کرنا بھی سیکھیں۔ وہ جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، وہ ان کا میٹر ہے، لیکن آپ کی عزت ان کا حق ہے۔ انبیاء کرام کے بعد جو سب سے بڑا علم کا خزانہ جس کے پاس ہیں، علی بن ابن طالب، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ نہیں، ایک حرف جس نے مجھے پڑھا دیا، میں اس کا غلام ہوں، اگر وہ چاہیں تو مجھے بازار میں فروخت کر سکتے ہیں۔ تو جن کے پاس پڑھیں ان کا ادب کریں۔ استاد کی دعا بیڑے پار کر دیتی ہے، اور یاد رکھیے گا استاد کی بد دعا بیڑا غرق بھی کر دیتی ہے۔ ایک ترقی یافتہ ممالک میں استادوں کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں۔ جتنے بھی بڑے عہدیدار ہیں، اسسٹنٹ کمشنر، وزیر اعظم، صدر، جتنے بھی ہیں، ان سب نے وہاں ہڑتال کر دی، اور جب معاملہ عدالت میں پہنچا تو جج صاحبان نے ان کے دلائل سنے، ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے تاریخی لفظ لکھے، اور جب تاریخی الفاظ لکھ کر انہوں نے پین کی نب توڑ دی، اور وہ تاریخی لفظ کیا تھے؟ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ میں آپ کی تنخواہیں ان سے زیادہ کیسے کر دوں کہ جس کی وجہ سے آپ اس عہدے پر پہنچے ہیں۔ استاد کی اتنی عزت ہے اس معاشرے میں، اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ دنیا دار سے استاد سے پوچھیں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں استاد ہوں، وہ کہے گا میں سر ہوں، ٹیچر ہوں۔ اگر آپ دیندار سے پوچھیں گے کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں سر ہوں یا ٹیچر ہوں، وہ کہے گا میں استاد ہوں، میں معلم ہوں، حالانکہ ہیں دونوں استاد۔ دیکھیے دونوں استاد ہیں، دونوں کی عزت اور قدر کرنی چاہیے۔ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ضروری ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ضروری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو دوسرے استاد ہیں، دیندار استاد ہیں، ان کی عزت ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر جگہوں پہ استاد کی عزت نہیں سمجھی جاتی، ان کو یوں بے چارہ، بے سہارا، لاچار سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جتنی قدر دنیا دار استاد کی ہے، اس سے زیادہ کہیں بڑھ کر دیندار کے استاد کی بھی قدر ہے۔ تو اپنے استادوں کی قدر کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔